نیچے پوری ترجمہ ہوگا গ্রামের ভাষায় একটা কথা বলি, আল্লাহ ওয়ালাদের চেহারার মধ্যে হেদায়েত, আল্লাহ ওয়ালাদের জবানের মধ্যে হেদায়েত। বুঝেন আর না বুঝেন, আগ্রহের সাথে শুনবেন। বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন নাই। রমজান মাসে আমরা 30 দিনে 30 বার কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করি তারাবির নামাজের মধ্যে। আমরা অর্থ প্রয়োজনে জানি, অর্থ বোঝার প্রয়োজন নাই। অন্তরের ভক্তি আর শ্রদ্ধার সাথে শুনতে থাকবেন, আপনার হেদায়েতের দরজা খুলতে থাকবে। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدر محترم، قابل احترام حضرات علماء کرام اور دور قریب سے آئے ہوئے تمام محبین مخلصین حضرات، دنیا میں آدمی کو عزت 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ کبھی تو اس کو عزت مال و دولت کی وجہ سے ملتی ہے، کبھی اس کو عزت عہدہ اور کرسی ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی اس کو علم دین اور اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو عزت مال دولت کی وجہ سے ملتی ہے وہ عزت بہت کمزور پھسپھسی ہوتی ہے، چند روزہ ہوتی ہے۔ جب تک مال والے کے پاس مال موجود ہے، اس کا دسترخوان وسیع ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس کے دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں اور اس کا کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے گن گا رہے ہیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں۔ اور جہاں اس کا مال ختم ہو گیا اور دسترخوان نپٹ گیا، سارے دسترخوانی دو طرف مشکر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عزت آدمی کو عہدہ اور کرسی کی وجہ سے ملتی ہے، وہ عزت بھی بہت کمزور ہوتی ہے۔
وہ عزت بھی بہت خصوصی ہوتی ہے، چند روزہ ہوتی ہے۔ جب تک کرسی صحیح سالم ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں، اس کی ہاں میں ملاتے ہیں اور اس کے گن گاتے ہیں، اور جہاں اس کی کرسی ڈاوا ڈول ہو گئی تو اس کی عزت جو ہے تب ہو گئی اور عام آدمی کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور تیسری عزت جو ملتی ہے آدمی کو وہ علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے اور اچھے اعمال صالحہ حاصل کرنے کی بنا پر ملتی ہے اور اچھے اخلاق سے ملتی ہے، اپنے علم پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ عزت بہت پائیدار عزت ہوتی ہے، یہ عزت ایسی عزت ہوتی ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، ختم ہونے والی عزت نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کتنے بڑے بڑے عالم تھے، علم کے ستون گزرے ہیں۔ ان کے نکالے ہوئے مسائل آج ساری دنیا پر عمل کرتی ہے۔ آج ان کی عزت 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ایسی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ان کی کے ساتھ بدتمیزی کرے، ان کو برا بلا کہے تو ہم اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا عالم بنایا، عالم باعمل بنایا، اچھے اخلاق والا بنایا، دنیا کو ہدایت کا راستہ بتانے والا بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی یا ساری دنیا کے مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے میرے محترم بزرگوں بہت پائیدار ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اودو عالمن، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عالم بن جاؤ، عالم بن کر کے رہو، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے رہو گے، لوگوں کو حق بات بتاتے رہو گے، ناحق باتوں سے بچاؤ گے، معروف کی باتیں بتاؤ گے، منکر سے روکو گے، صحیح عقائد سکھاؤ گے اور غلط عقائد سے روکو گے، سچائی اور دیانتداری سکھاؤ گے اور جھوٹ فساد سے فتنہ فساد سے روکو گے۔ عالم کا کام تو یہی ہے، دوسروں کو راستہ دکھائے اور بتائے، خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیک راستہ بتائے۔ یہ عالم وہ عالم ہے، وہ مرتبہ رکھتا ہے، وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تھا۔ یہ عالم نبی کا جانشین ہے، نبی کا وارث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چلاتا رہتا ہے۔ آپ جو اللہ کی باتیں بتانے کے لیے، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے، حضرات علماء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں اور غلط باتوں سے، ناجائز باتوں سے، حرام باتوں سے روکتے ہیں اور اچھی باتیں بتاتے ہیں اور نیک اعمال کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اودو عالمن، کہ تم عالم بن کے رہو۔ سب سے افضل بات یہ ہے، سب سے اعلیٰ بات یہ عالم ہونا۔ عالم ہونے کی کیا شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ نبی کا وارث، نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ نبیوں کا جو کام تھا
نبیوں کا جو مشن تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو جانے کے بعد یہ نازک قادوں پر ڈال دی گئی ہمارے حرام کے اوپر، علماء کرام کے اوپر۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، عالم ہونا بہت بڑا درجہ ہے، عالم ہونا بہت بڑا درجہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا ان کو، تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ میں نے تجھ کو علم اس لیے تھوڑا ہی دیا کہ تم کو عذاب دوں، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو عالم کو اللہ تعالیٰ علم کے واسطے کے ذریعے سے مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغد عالماً، تو عالم بن کے رہو، عالم بن کے رہنے میں سب سے بڑا فائدہ ہے میرے محترم بزرگوں۔ اور اس کے بعد فرمایا او متعلماً، یا متعلم بن کے رہو، یعنی علم دین سیکھنے والے بن جاؤ، علم دین کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یعنی عالم بنو، یا عالم علم کو سیکھنے والے بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم کا درجہ بھی بہت بڑا ہے میرے محترم بزرگوں۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تالاب کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے ملائکہ اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، جنگل میں رہنے والے درندے جانور ان کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ میرے محترم بزرگوں۔ اگر طالب علم کے زمانے میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ شہیدوں میں ان کا نام لکھے گا، اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو علم دین کا حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بابرکت علم ہے میرے محترم بزرگوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کو تلاش کرو، علم دین کو حاصل کیا کرو، اگر تمہیں دور تک جانا پڑے، چین تک جانا پڑے، جب بھی تم مشقت کو برداشت کر کے علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو بالسین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ علم ایسی قابل قدر چیز ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے، اس کی ذات عالی کے صفات کو پہچانتا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو پہچانتا ہے، عدل انصاف کو پہچانتا ہے، اور وہ عالم ہو کر کے وہ پہچانتا ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے اور انصاف کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ہدایت کرتا رہتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او متعلماً، یا متعلم بن کے رہو، طالب علم بن کر کے رہو۔ طالب علم کا درجہ بھی بہت بڑا اللہ نے بنایا ہے، بہت اونچا مرتبہ اس کا بنایا میرے محترم بزرگوں۔
اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے اوپر سایہ افکن رہتے ہیں، اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر اپنا پر بچھاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عالم بن کے رہنا اور متعلم بن کے رہنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی، او مستمعن، یا علم کے سننے والے بن جاؤ، دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، ہدایت کی باتیں، وعظ و نصیحت کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ تیسرا درجہ ہے ان علماء کرام جو دین کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں جو ہمیں بتاتے ہیں، جو ہدایت کا راستہ ہمیں دکھاتے ہیں، ان کو بن جاؤ۔ جو ہم نیک باتیں سنیں گے، جب پانی پلاؤ، جب ہم نیک باتیں سنیں گے، ہدایت کی باتیں سنیں گے، تو اس کا اچھا اثر ہمارے اوپر پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں، تھوڑا سا دینا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او مستمعین، یا علماء کی باتیں جو دین کی، قرآن و حدیث کی بتاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، نیک اعمال سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کے سننے والے بن جاؤ۔ یہ بھی نہایت نیک کام ہے، نہایت بڑھیا کام ہے میرے محترم بزرگوں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، او محبن، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علماء کی قدر کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، اور ان کی عزت کرنے والے، اور ان کا احترام کرنے والے بن جاؤ۔ یہ چوتھی بات ارشاد فرمائی۔ علماء کا احترام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم بھر دیا ہے، لہذا علماء کا احترام کرنا در حقیقت قرآن و حدیث کا احترام کرنا ہے، قرآن و حدیث کا احترام کرنا ہے۔ ہم جو علماء کا احترام کرتے ہیں وہ اس بنا پر احترام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن کا علم اور حدیث پاک کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو علماء کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علماء کا احترام کرنے سے آدمی دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اور جو لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے ہیں، جی ان کو برا بنا کہتے ہیں، میرے محترم بزرگوں، دنیا میں چین سکون کے ساتھ نہیں رہتے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، اور پانچویں مت بننا، عالم بننا، متعلم بننا، علماء کی باتیں سننے والا بننا، ان سے محبت کرنے والا بننا، اور پانچویں مت بننا۔ پانچویں سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بہت بڑی کتاب ہے ابن عساکر۔ انہوں نے لکھا اس سے مراد کیا ہے؟ پانچویں سے مراد وَلَا تَكُنْ عَدُوًّا لِلْعَالَمِينَ، علماء کے تم عدو اور دشمن مت بن جانا، علماء کے ساتھ احترام کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا، اور ان کی عزت کرنے والا بننا۔ ان کا ادب کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، اور علماء کی توہین کرو گے، علماء کی اہانت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ذلیل کرے گا۔
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو کی جو توہین کرتا ہے، عالم کی جو بے عزتی کرتا ہے، بلا وجہ عالم کی جو بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ فرماتے تھے، گارنٹی کے ساتھ فرماتے تھے کہ جس کا جی چاہے قبر کھود کر دیکھ لے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ علماء کی دشمنی کرنا، علماء سے عداوت رکھنا، علماء کو برا بھلا کرنا، علماء کی توہین کرنا، یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنت یوم القیامہ۔ یہ جو عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کو حملۃ القرآن کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا وہ مرتبہ ہے، ان کا وہ مقام ہے کہ عرفاء اہل الجنت یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن یہ جنتیوں کے سردار ہو گئے، جنتیوں کے چودھری ہو گئے۔ علماء اور حفاظ کرام یہ قیامت کے دن یہ چودھری بنے گئے، لوگ جنتیوں کے چودھری بنے گئے، ان کو سرداری حاصل ہوگی۔ کتنی بڑی عزت کی بات میرے محترم، جن کے سینے میں قرآن کا علوم آ گیا، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا، جو قرآن کا عالم بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو کتنا اونچا فرمایا، کتنا بلند فرمایا۔ یہ فرمایا کہ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنت یوم القیامہ، یہ علماء کرام قیامت کے دن جنتیوں کے سردار ہوں گے، جنتیوں کے سردار ہو گئے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے علماء کرام کا۔ آپ غور فرمائیے، ہم ایسے اونچے مقام والوں کی برائی بیان کریں، ان کی توہین کریں، ان کی بے عزتی کریں، ان سے عداوت اور دشمنی رکھیں، یہ ہرگز جائز ہے، یہ ہرگز جائز نہیں میرے محترم بزرگوں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پہ آتا ہے میرے محترم بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، یہ علماء دین اور حفاظ کرام یہ کون لوگ ہیں، ان کا مرتبہ پہچانتے ہو؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا فمن عاداہم عاد اللہ ومن والاہم فقد والا اللہ، جس شخص نے ان علماء کرام کے ساتھ توہین کی، ان کی دشمنی رکھی، ان سے عداوت رکھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے عداوت رکھی۔ اللہ کی عداوت ہمارے لیے ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عداوت کر کے اپنا نقصان نہیں اٹھائیں گے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ یہ علماء کا مقام میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ فمن عاداہم عاد اللہ، جنہوں نے ان سے دشمنی رکھی، انہوں نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ ومن والاہم فقد والا اللہ، اور جنہوں نے ان کے ساتھ دوستی رکھی، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوستی رکھی۔ علماء کرام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ اچھا تعلق اور دوستی رکھنے کے مرادف ہے۔ اور جو لوگ ان کی عداوت رکھتے ہیں،
ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کا حشر اچھا نہیں ہوتا میرے محترم، ان کا حشر بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی بہت بری سے سزا پائے گا وہ۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، نقل کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کہ کسی نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا یہ علماء بھی اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ علماء اللہ کے ولی نہیں تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر یہ علماء اللہ کے ولی نہیں تو دنیا میں بھی کوئی ولی نہیں، یہ سب سے بڑے ولی ہیں، اللہ کا سب سے بڑے دوست ہیں۔ ایسے لوگوں کی احانت کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اگر ہم نہیں تعریف کر سکتے ہیں تو اپنی زبان کو روکے رکھیں، اپنی زبان کو بند رکھیں، ان کی احانت اور توہین میں کوئی جملہ نہ کہیں، یہ ہمارے لیے بس شگونی ہے، ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے، ہمارے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا بلا تکن الخامس فتالک، تم پانچویں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تم دشمنی کرو گے علماء کے ساتھ عداوت رکھو گے، علماء کی احانت کرو گے، ان کی توہین کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی۔ ایک حدیث میں آتا، بخاری شریف کی حدیث ہے میرے محترم بزرگوں، من عادى وليا لي فقد آذنته بالحرب، جنہوں نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، جنہوں نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من عادی ولی لی، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی تو میری طرف سے اعلان جنگ سن لے، میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ کی فوج کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی ہم میں ہے ایسی طاقت رکھنے والا؟ ساری دنیا کے انسان ایک ہو جائے جب بھی اللہ کی فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اسی خطرناک بات میرے محترم بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان علماء کا بہت بہت احترام کریں۔ انشاءاللہ ان کا احترام کرنے سے ہم کو عزت ملے گی، ہم کو دنیا میں عزت ملے گی، راحت ملے گی، اور ہم کو ہدایت ملے گی، نیک اعمال کا پتہ چلے گا، اور ہر قسم کی برائیوں کو پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں بری ہیں، کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں نیک ہیں، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا گناہ ہے۔ سب پتہ بھرے بوجھے علماء کے ساتھ ملے گی سے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی سخت حدیثیں آئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر سختی شان۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ علماء کی مثال ایسی ہے دنیا کے اندر جیسے کہ آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے سمندر کے اندر سفر کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ پہچانتے ہیں، اور خشکی کا سفر کرنے والے بھی ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ پہچانتے ہیں۔ اسی طریقے علماء کے ذریعے سے لوگ صحیح راستہ پکڑتے ہیں، صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں اور بڑے راستے سے بچتے ہیں۔ ان کی یہ مثال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہمیں ان علماء کا مقام سمجھنا چاہیے اور ہمیں اسی طریقے سے
ان کی ہدایت پر عمل کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. اور ہم نے ان کی توہین کی، اہانت کی، ان کے مقام کو نہیں پہچانا، پھر ہمارے لیے جہنم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کے علماء کی احانت کرے، ان سے عداوت رکھے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کتنی سخت بات فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو علماء کی احانت کرے، علماء کی توہین کرے، وہ میری امت سے خارج ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہٹ کر کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کون ہے ہماری سفارش کرنے والا؟ کون ہے ہمیں جنت میں داخل کرنے والا؟ ہماری سفارش کو قبول کرنے والا کون ہے؟ یہی علماء کرام میرے محترم بزرگ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں گے. یہ سب احادیث بتاتی ہے، ہم کو اس بات کی طرف ہدایت کرتی ہے کہ ہم ان علماء کرام کا احترام کریں، ان علماء حق کو پہچانیں، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے دیکھا ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا تقیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اور صالح بزرگوں میں سے گزرے ہیں، مشہور ترین بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ہم ان کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں. وہ ہمیشہ ہم کو ان سب باتوں سے تنبیہ کیا کرتے تھے، تم ان سب باتوں سے بچو، ان سب باتوں کا علماء کا احترام کرنا، علماء کی شان میں کوئی لفظ نہیں نکالنا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. اور جنہوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی، ہمیں دیکھا کہ ان کا حد سے بہت برا ہوا. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے. اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، جنہوں نے ان کی احانت کی اور ان کی توہین کی، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا، دنیا نے دیکھا ان کا حشر کیسا ہوا، کیسی بری موت ہوئی دنیا کے اندر. تو میرے محترم بزرگوں، وہ حالات خراب نکلے ان کے، جنہوں نے علماء کی برائی بیان کی، علماء کی توہین کی اور علماء کے ساتھ ناروا سلوک کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی برباد کیا، ہلاک کیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چیز ہمارے لیے بہت ہلاکت سی بربادی کی چیز ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ عالم بن کے رہو یا متعلم بن کر کے رہو یا سننے والے بن کر کے رہو یا علماء سے محبت کرنے والے بن کر کے رہو، اور پانچویں مت بننا، یعنی ان کی عداوت مت کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کی احانت اور توہین مت کرنا. میرے محترم بزرگوں، ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دعوت برکاتہم جو مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ بھی انہی قسم کے علماء پیدا کر رہے ہیں. قرآن حدیث کے جاننے والے پیدا کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے جاننے والے عالم دین بنا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کرنے والا بنا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدمت ہے میرے محترم بزرگوں، یہ ایسی بڑی خدمت ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. یہ ان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. سینکڑوں علماء کو پیدا کیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے، ان کے مرتبے کو بڑھائے، ان کے مدرسے کو دین دنیا یا چڑھی ترقی عطا فرمائیں اور ہر قسم کے خطرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں.
اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے میں دین دونی رات شگون ترقی عطا فرمائے اور تمام ضروریات کا غیر سے تکفل فرمائے۔ جو علماء پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین میں رہے، علم دین کی خدمت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے میرے محترم بزرگوں۔ ایسے فتنے کے دور میں، ایسے بنچائی زندگی گزارنے کے دور میں جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا جو لوگ علم دین پڑھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی تنخواہ پر قناعت کرتے ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اشتہاد ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا اشار ہے ان حضرات کا۔ وہ چاہتے تو تجارت میں بھی لگتے، تجارت کے کام میں زیادہ پیسے کماتے، لیکن محض اس بنا پر کہ دین کا کام ہے، قرآن و حدیث کی خدمت ہے، لہذا انہوں نے اس کام کو اختیار کیا، اس کو ترجیح دی۔ یہ کام ایسا ہے میرے محترم بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ترجیح دینے پر ہی مغفرت فرما دے گا۔ جن طلباء نے، جن علماء نے اور جن منتظمین نے یہ خدمت اللہ واسطے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ایثار پر ہی بخش دے گا۔ یہ بہت بڑا ایثار ہے میرے محترم بزرگوں۔ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، جن کے ہاتھ پر تمام خلفاء نے تجدید بیعت بھی کی تھی، ان سے لوگوں نے پوچھا، علماء کرام 200-250 علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے پوچھا یہ مدرسے میں جو علماء کرام خدمت کرتے ہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے گا، اسی مغفرت ہو جائے گی؟ تو حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں ان علماء کرام کا یہ ایثار ہی اتنا بڑی خدمت ہے، اور کاموں کو چھوڑ کر کے انہوں نے علم دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگایا، قرآن و حدیث کی خدمت میں لگایا، یہی بہت بڑا ایثار ہے۔ اسی ایثار پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ جملہ فرمایا حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ در حقیقت علماء کی شان بہت بڑی ہے، علم دین کی شان بہت بڑی ہے، قرآن کی عظمت بہت بڑی ہے اور حدیث کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان سب باتوں کو سامنے رکھیں اور ان دینی مدارس کا خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے اور امداد کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں، جو لوگ ان دینی مدارس کی خدمت کرتے ہیں وہ بڑے باعزت لوگ ہیں، بڑے باسعید لوگ ہیں، بابرکت لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سعادت کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی بھر کے مشق میں لاتی تھی باہر سے، اور ان کے بدن میں نشانات پڑ گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ جاؤ ابا جان سے کہو کچھ غلام آئے ہوئے ہیں ایک جہاز سے درخواست کرو کہ اے غلام ہم کو عنایت فرما دیں، ہمیں پانی بھرنے لانے کی بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتی گئی، ابا جان سے درخواست کی کہ ابا جان آپ جانتے ہیں کہ اب پانی باہر سے کنویں سے بھر کے لاتی ہیں اور اس کے لانے میں بھرنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک جہاز سے بہت سارے غلام آئے ہوئے ہیں، لہذا آپ ہم کو اس میں سے ایک غلام عنایت فرما دیں تاکہ ہمارے گھر کی یہ مشکل دور ہو جائے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمایا نہیں، میں تم کو کوئی غلام نہیں دوں گا، ولیکن ابیعہم وانفق اسبانہم علی اصحاب الصفہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو نہیں کوئی غلام دوں گا، میں ان غلاموں کو فروخت کروں گا، بیچوں گا، اور بیچنے کے بعد اس کی قیمت کو میں اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا۔ صفہ نام کا ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب میں، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور حضرات صحابہ کرام میں جو بڑے غریب تھے، مفلوق الحال تھے، جن کے پاس کھانے کا انتظام نہ تھا، جن کے پاس پہننے کا انتظام نہ تھا، ان لوگوں کا انتظام خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا تھا، اور ان کے کھانے کا انتظام، ان کے کپڑے کا انتظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ سے کہہ کر کے۔ تو آپ نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چہیتی بیٹی، اگر دنیا کی ساری دولت بھی ایک طرف نچھاور کر دی جائے تو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا نہیں ہوگا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں تم کو نہیں دوں گا غلام، بلکہ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اس کے پیسے ان طالب علموں پر خرچ کروں گا جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں اور صفہ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 دفعہ، لا الہ الا اللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، 34 دفعہ پڑھ لیا کرو، مگر اس تمہارے لیے کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اتنا بڑا فریضہ ادا کیا، اصحاب صفہ کو ایسی ترجیح دی کہ اپنی بیٹی کے اوپر ترجیح دی اصحاب صفہ کو۔ تو ہم اگر ان مدرسوں کی خدمت کریں گے، ان مدرسوں کی اعادت کریں گے تو میرے محترم بزرگوں ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے نواز دے گا، اور انشاءاللہ چھپر پھاڑ کر کے دے گا، ہماری مدد فرمائے گا اور چھپر پھاڑ کر کے دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عالم بننے کی، متعلم بننے کی، یا دینی باتیں علماء کرام کی سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عظمت کو اور ان کی قدر قیمت کرنے کو پہچانے، اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔